السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وبعد۔ کل ایک حدیث پڑھی تھی ہم نے سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، تو اس میں کچھ چیزیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سعد سے ارشاد فرمائی۔ اس میں تو ایک تو یہ بات تھی کہ کتنا مال صدقہ کیا جائے، یعنی اگر کوئی بندہ قریب المرگ وصیت کرنا چاہتا ہے تو کتنے مال کی وہ وصیت کرے، چونکہ آپ نے تو یہ چاہا تھا کہ وہ اپنا 3 حصے مال اللہ کی راہ میں دے دیں اور باقی 1 حصہ وہ اپنے گھر کے لیے چھوڑ دیں، لیکن آپ نے منع کیا، پھر نصف کا کہا، یہاں تک کہ پھر ثلث پہ آپ نے کہا کہ یہ بہت ہے، بس یہی بہت ہے۔ تو اس پر کل بات ہو گئی تھی۔ پھر اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور بات ارشاد فرمائی کہ یہ بہتر ہے کہ تم اپنی اولاد کو یا اپنے وارثوں کو بھوکا چھوڑ کے جاؤ یا تنگ دستی کے عالم میں چھوڑ کے جاؤ، اس سے بہتر ہے کہ تم انہیں غنی چھوڑ کے جاؤ کہ ان کے پاس کچھ ہو۔ اگر آپ اپنا یہ سارا مال ہی صدقہ کر دیتے ہیں یا اس کا زیادہ حصہ صدقہ کر دیتے ہیں تو آپ کے پیچھے جو وارث ہیں ان کو تھوڑا ملے گا، اور پھر اس کے بعد وہ کتنا عرصہ اس کو استعمال کر سکیں گے، وہ جلد ختم ہوگا تو پھر آپ کی اولاد کے لیے یہ مسئلہ ہوگا یا وارثوں کے لیے کہ وہ پھر تنگ دستی کا شکار ہو کے لوگوں سے سوال کریں گے۔ تو بہتر ہے کہ انہیں غنی چھوڑ کے جاؤ، انہیں کل کو کسی کے ہاں سوال نہ کرنا پڑے۔ پھر اس کے بعد ایک اور بات جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ جو تم اپنی بیوی کے منہ میں نوالا ڈالتے ہو تو وہ بھی تمہارے لیے یہ صدقہ ہے۔ تو اس پر میں نے کہا تھا کل کچھ بات کریں گے۔ تو وہ یعنی ایک انسان اپنی بیوی یا اپنے بچوں پر جو خرچ کرتا ہے ان پر خرچ کرنا، ان کے لیے کچھ چھوڑ کے جانا، اس کا بھی بندے کے لیے اجر اور ثواب ہے۔ صرف اور صرف عام لوگوں میں صدقہ اور خیرات کرنا صرف اسی کا اجر اور ثواب نہیں ہے، بلکہ آپ کما کر لا کر اپنی بیوی کو، اپنے بچوں کو، اور جو آپ کے گھر میں آپ کے ماتحت کو بہن بھائی بھی ہو سکتے ہیں، تو ان پر اگر آپ کو خرچ کرتے ہیں، ان کو کھلاتے ہیں، پلاتے ہیں، پہناتے ہیں، تو یہ سب آپ کے لیے اجر لکھا جا رہا ہے کہ آپ کی یہ ذمہ داری تھی یا آپ نے اس ذمہ داری کو ادا کیا ہے، اور آپ نے کما کر لا کر اپنی بیوی کو کھلایا ہے، اپنے بچوں کو کھلایا ہے، بہن بھائی اگر ماتحت تھے ان کو کھلایا ہے، ماں باپ کو دیا ہے، تو یہ سب باعث اجر ہے، یہ آپ کے لیے اجر لکھا جا رہا ہے۔ تو اس لیے یہ ایک انسان کو نیت بھی کر لینی چاہیے کہ میرا یہ عمل خالصتاً جو ہے ایک تو اللہ کی رضا کے لیے، اور ساتھ ہی میں اپنے اللہ سے اجر کی امید رکھتا ہوں، تو اجر کی امید کے ساتھ۔ پھر اس کے بعد ایک اور چیز جو اس حدیث کے اندر بیان ہوئی، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان سے آپ نے فرمایا کہ کیونکہ حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سمجھ رہے تھے کہ شاید یہ اب میرا آخری وقت ہے، تو فرمایا نہیں، ایک ابھی آپ زندگی پائیں گے، آپ سے لوگوں کو فائدہ پہنچے گا اور دشمنوں کو نقصان ہوگا۔ تو ایسے ہوا، کہتے بڑی طویل زندگی اس کے بعد مزید زندگی اللہ تعالیٰ نے دی آپ کو، اور آپ نے اپنی باقی زندگی میں مزید شادیاں بھی کی، اور لوگوں کے، غریبوں کے، ان کے کام بھی آئے، اور کافروں کے لیے باعث نقصان بھی بنے۔ تو الحمدللہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معجزہ کہ آپ نے اس آنے والے وقت کے بارے میں حضرت سعد کو یہ خبریں دی تھیں۔ تو یہ کچھ چیزیں کل باقی تھیں حدیث میں، تو میں نے یہ آج مکمل کر دیں۔ اب اس کے بعد اگلی حدیث ہے عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما قال لو ان الناس غضوا من الثلث الى الربع
فإن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال الثلث والثلث کثیر۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما کہتے ہیں کہ کاش لوگ چشم پوشی سے کام لیں، تیسرے حصے کی بجائے چوتھا حصہ صدقہ کریں، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تیسرا حصہ صدقہ کر سکتے ہو لیکن تیسرا بھی زیادہ ہے۔ لو ان کاش کے غدو چشم پوشی کریں من الثلث الی الربع، تیسرے حصے کی بجائے چوتھا حصہ۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما یہ بہت بڑے عالم اور بڑا علم رکھنے والے صحابی تھے، تو آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روشنی میں یہ بات ارشاد فرمائی تھی کہ لوگ جو ہیں اگر وہ وصیت کرتے ہیں اپنے مال میں سے تو بہتر ہے کہ وہ ثلث کی بجائے چوتھا حصہ وصیت کریں، کیونکہ ثلث کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثیر کہا ہے، بہت زیادہ کہا ہے۔ تو اگر وہ ثلث کرتا ہے تو ٹھیک ہے، اس سے کوئی منع نہیں کر رہے، لیکن آپ نے چونکہ ایک آنے والا وقت جس طرح کا آنے والا وقت تھا اور جس طرح کی لوگوں کی مادہ پرستی، مال پرستی اور اس کی ہوس آگے آنے والے دور میں ظاہر ہونا تھی، اور وہ ہے، اور آج تو آپ اور ہم ایک ایسے دور سے گزر رہے ہیں کہ جس دور میں مال اور زر اور دولت اتنی زیادہ محبوب ہے کہ اس کی خاطر دین کا سودا ہو جاتا ہے، اور اس کی خاطر ہر غلط کام ہو جاتا ہے، اور اس کی خاطر جو ہے وہ انسان بے ایمان ہو جاتا ہے۔ تو یہ چیزیں عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما اپنے علم کی روشنی میں اور بصیرت جو اللہ نے ان کو عطا کی، تو انہوں نے لوگوں کو کہا کہ کیونکہ اس دور میں لوگوں میں یہ بہت زیادہ جذبہ تھا اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا، پورا مال اللہ کی راہ میں دے دیا کرتے تھے۔ بعض واقعات ایسے صحابہ رضی اللہ عنہم ان کی زندگی کے ملتے ہیں، جیسے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، ایک کیا کمال بات ہے کہ جب صدقہ کرنا تھا تو اپنے گھر کا پورا سامان لا کر صدقہ کر دیا، کوئی چیز گھر میں نہیں چھوڑی، اور پوچھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا چھوڑا گھر میں، تو فرمایا اللہ اور اللہ کے رسول کا نام ہے بس، باقی سب لے آیا ہوں۔ اور کوئی اپنے گھر کا آدھا سامان لے کر آ رہا ہے، اور کوئی جو ہے زیادہ سے زیادہ بڑھ کے حصہ ڈال رہا ہے اللہ کی راہ میں۔ ایک صحابی نے صرف اس بات پر کہ مجھے جنت میں اللہ تعالی باغ عطا کرے گا، اپنا 400 کھجوروں کا باغ اللہ کی راہ میں صدقہ کر دیا، 400 کھجوروں کا، اور صدقہ صرف ایک کھجور کے درخت کے بدلے کر دیا۔ تو یہ چیزیں ان کے اندر بہت زیادہ تھی کہ کثرت سے اللہ کی راہ میں خرچ کرنا۔ اصل میں ان کو پتہ تھا کہ اس کا جو اجر ہے، اس کا جو بدلہ ہے وہ بہت زیادہ ہے، کیونکہ قرآن میں اللہ نے فرمایا من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون ہے جو اللہ کی راہ میں قرض حسنا، اللہ کو قرض حسنا دے، سمجھ گئے؟ اور اس کا پھر فائدہ اللہ تعالیٰ نے بتایا فَيُضَاعِفُ لَهُ أَضْعَافًا كَثِيرًا، اگر تم یہ کرو گے تو پھر اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ بڑھا چڑھا کے تمہیں دے گا، عطا کرے گا۔ اللہ کی راہ میں اگر آپ دیتے ہیں تو اللہ اس کو رکھتا نہیں ہے، 2 شکلوں میں ایک شکل ہو جائے گی۔ ایک شکل کیا ہے؟ ہو سکتا ہے اس کا بدلہ آپ کو دنیا میں بھی ملے اور آخرت میں بھی ملے، دونوں جہاں میں ملے، یا ایک شکل یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ یا دنیا میں اس کا بدلہ آپ کو نہیں دیتا اور آپ کے لیے خیراً کثیرہ وہ آخرت میں ذخیرہ کر لیتا ہے۔ جیسے ابو دحدہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنا پورا باغ صدقہ کر دیا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا ابو دحدہ جنت کے خوشوں پر اللہ نے تیرا نام لکھ دیا ہے، سمجھ گئے؟
کتنی بڑی سعادت کی وہ بات تھی۔ تو آپ یہاں پر یہ خرچ کرتے ہوئے مت سوچیں کہ یار میں اللہ کی راہ میں 10 ریال خرچ نہ ہوں تو شاید چونکہ اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ بڑھا چڑھا کے 700 گنا کر کے دے دے، اضعافاً کثیرہ دے دے، تو انتظار میں ہوں کہ میں نے کل 100 ریال خرچ کیا تھا، ممکن اس مہینے اگلے مہینے اللہ تعالیٰ مجھے اتنے ضرب لگا کے واپس کر دے یہاں پر۔ یہ امید نہیں رکھنی، امید یہ رکھنی ہے کہ ٹھیک ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ اور فی الآخرۃ حسنہ، یہ امید رکھیں آپ کہ اللہ مجھے دنیا میں بھی اچھا بدلہ دے اور آخرت میں بھی اچھا بدلہ دے، مل جائے تو الحمدللہ، لیکن نہ ملے تو یہ امید رکھیں کہ اللہ تعالیٰ اپنے بندے کے اس عمل کو ضائع نہیں کرتا جو عمل انسان نے خالصتاً اللہ کی رضا کے لیے کیا ہو۔ اللہ کی رضا کے لیے اگر آپ نے کچھ کیا ہے تو وہ انشاءاللہ آپ اللہ کے ہاں پا لیں گے۔ ایک شخص نے اللہ کی رضا کے لیے کوئی 1 دینار یا درہم یا 1 کھجور اللہ کی راہ میں دی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ معمولی سا صدقہ، جو اس حدیث کا مفہوم ہے کہ وہ ایک معمولی سا صدقہ اللہ تعالیٰ اپنے ہاتھ کو بڑھاتا ہے اور اپنے ہاتھ میں اس صدقے کو لے لیتا ہے اور اس کو پھر پالتا ہے، بڑا کرتا ہے۔ جیسے تم دنیا میں ایک چھوٹے سے جانور کے بچے کو لے کر پالتے اور بڑا کرتے ہو، تو وہ صدقہ جس نیت سے کیا گیا ہوتا ہے، نیت، اپنی نیت ہمیشہ اس کا جائزہ لیا کریں، کوئی بھی خیر کا کام کرنے سے پہلے، صدقہ کرنے سے پہلے نیت کو پہلے خوب سنبھال لیں۔ مولا اس کا بدلہ تجھ سے لینا ہے، مولا تو دیکھ رہا ہے اور مجھے پتہ ہے اور کسی کو پتہ نہیں، تیری رضا کے لیے یہ خرچ کر رہا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نا کہ 7 قسم کے لوگ ہیں جنہیں کل قیامت کے دن اللہ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا۔ ان میں سے ایک وہ ہے کہ اللہ کی راہ میں یوں دیتا تھا کہ دایاں ہاتھ خرچ کر رہا ہے تو بائیں کو پتہ نہیں ہوتا تھا، اس طریقے اللہ کی راہ میں صدقہ کر۔ تو یہ ایک انسان اگر اس نیت کے ساتھ کرے گا باذن اللہ تعالی، اللہ سے اس کا وہ بدلہ پا لے گا انشاءاللہ، دنیا میں بھی آخرت میں بھی، اور اگر دنیا میں نہیں تو آخرت میں اسے اس کا بدلہ ملا۔ اب چونکہ صحابہ حریص تھے اس بات پر کہ انہیں کل قیامت کے دن بھرپور بدلہ ملے نیکیوں کا، تو اس لیے پھر وہ خوب خرچ کرتے تھے، اللہ کی راہ میں خوب دیتے تھے، بڑا اللہ کی راہ میں دینا انہوں نے، بڑا خرچ کرنا انہوں نے۔ اور آج یہ سینے تنگ ہو گئے ہیں، آج مادہ پرستی ہے، دولت پرستی ہے۔ آپ دیکھیں کہ آپ اپنے مال میں سے کتنا اللہ کی راہ میں لگاتے ہیں، کتنا خرچ کرتے ہیں، آپ کتنا حصہ رکھا ہوا ہے آپ نے غریبوں کا، مسکینوں کا، فقیروں کا۔ کبھی فقیروں مسکینوں کو ڈھونڈ کر کھانا کھلایا کریں، کبھی مسکینوں اور فقیروں کو ڈھونڈ کے ان کی ضرورت کو پورا کیا کریں، کبھی اپنے کچھ پیسے لے کر باہر نکلا کریں کہ میں آج یہ جا رہا ہوں باہر اور میں آج جا کر اس طرح غریبوں کے اوپر جا کر خرچ کروں گا۔ میں نے کچھ یہ یوٹیوب پر بعض لوگوں کو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے، وہ کوئی اتنے دیندار لوگ نہیں ہیں، بے دین قسم کے لوگ ہیں، لیکن یہ ایک جذبہ ان کے اندر ہے۔ جیسے چند دن پہلے میں نے ایک ویڈیو دیکھی کہ ایک نوجوان اس پر کام کر رہا ہے کہ وہ بازاروں میں، گلیوں میں، سڑکوں پہ پھرتا ہے، وہ دیکھتا ہے کوئی غریب آدمی کسی سڑک پر بیٹھا ہوا ہے، کام کے انتظار میں بیٹھا ہے، بوڑھا ہے یا غریب فقیر ہے، اور شاید بھوک سے بھی نظر آ رہا ہے بندہ جیسے بدحال ہو، تو اس کے پاس جا کے بیٹھ جاتا ہے کھانا لے کے۔ مجھے دفتر سے آیا ہوں تو بھوک لگی ہوئی ہے، یہیں پر بیٹھ کر کہیں کھا لیتا ہوں۔ وہ اس کو سنا رہا ہے، قریب وہ بیٹھا ہوا ہے، تو وہ بندہ جو اس کے پاس بیٹھا ہوا اس کو دیکھ رہا ہے کہ یہ میرے پاس قریب بیٹھا کھانا کھا رہا ہے، تو اس طرح اس کے پاس کھانا کھول کے تو پھر بعد میں پھر اس کو بھی شامل کر لیتا ہے کہ یار آؤ تم بھی میرے ساتھ بیٹھ کر کھانا۔ مقصد اس کا یہی ہوتا ہے کہ میں اس کو اس کھانے میں ساتھ شریک کر لوں۔ ایک بے دین سا آدمی لگ رہا ہے، وہ سمجھ گئے نا، دنیا دار سا آدمی لگ رہا ہے، لیکن اس نے ایک انداز اختیار کیا ہوا ہے غریبوں کو کھانا کھلانے کا۔ ان کے ساتھ جا کر بیٹھ جاتا ہے، دسترخوان کھول کے کھانا لگا لیتا ہے، آپ تھوڑا تھوڑا کھا رہا ہے، باقی ان کو کھلا رہا ہے، اور بعض جو خود ان کے منہ میں ڈال رہا ہے
پتہ نہیں رب کو کون سی ادا پسند آ جائے یار. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک فاحشہ عورت کی بات بتائی. میں تو یہ بات اپنے لیے بھی کر رہا ہوں, آپ کے لیے بھی کر رہا ہوں. فاحشہ عورت کس کو کہتے ہیں؟ جسم بیچنے والی عورت, جسم بیچ کر حرام کمائی کھانے والی عورت, حرام کا مال کھانے والی عورت. لیکن ایک دفعہ ایک جگہ سے گزر رہی ہے, اس نے ایک کتے کو دیکھا, کتے کو, کتا نجس کہ وہ بھوکا ہے. اس نے اپنا جوتا اتار کے کنویں میں اس میں سے پانی نکال کر اس کتے کو پانی پلایا. اس نے سنی ہوگی آپ لوگوں نے حدیث, کئی دفعہ سنی ہوگی, لیکن آپ غور کریں, اس میں تدبر کریں آپ, جو میں بات کرنے جا رہا ہوں. ایک فاحشہ گندی عورت کہ جس نے اپنا جسم بیچ کے اپنے وقت کو گزارا ہے, حرام کمائی ہے. لیکن یہاں ایک ایسا عمل کر گئی کہ ایک نجس جانور کو, ناپاک جانور کو اس نے پانی پلا دیا ہے, اس کی پیاس کو دور کر دیا ہے. اس کے بدلے میں رب کائنات اس کے سارے گناہ معاف کر کے اس کو جنت عطا کر دی. تو یار یہاں تو اشرف المخلوقات انسان بھوکا مر رہا ہے بھائی. یہاں تو اشرف المخلوقات انسان بھوکے مر رہے ہیں, پیاسے مر رہے ہیں. آپ بعض علاقے ہمارے پاکستان میں بھی ہیں, انڈیا میں بھی ہیں, کہ بعض علاقے وہ خشک سالی کا شکار ہوتے ہیں. وہاں پر گرمی ہوتی ہے, خشک سالیاں ہوتی ہیں, لوگ بیچارے میل ہا میل پیدل جا کر کہیں سے پانی ڈھونڈ کر لاتے ہیں, پیاس بجھاتے ہیں. پھر کہیں نہ ملے تو کہیں جا کر شہروں میں جا کر اپنی جھونپڑیاں لگا لیتے ہیں, اور وہاں پر کھانے کو ترستے ہیں, پینے کو ترستے ہیں. اور ساتھ میں بلڈنگز ہوتی ہیں, کوٹھیاں ہوتی ہیں, لیکن انہیں ان پر ترس نہیں آتا کہ ان کو کچھ کھانے کو دیں, کچھ پینے کو دیں. سمجھ گئے؟ ان بھوکوں کی, ان پیاسوں کی ضرورت کو پورا کریں. نہیں, ہاں اپنے پیٹ میں بھر رہے ہیں. ہوٹلوں پر جائیں گے جناب, 5,000, 10,000, 20,000, 50,000 روپے کا کھانے کا بل بن جائے گا. اور ایک غریب پاس کھڑا روٹی کا ایک ٹکڑا مانگ رہا ہوتا ہے, لیکن اس کو نہیں دیا جاتا. تو یہ چیز, اس لیے میں یہ عرض کرتا ہوں, قابل احترام بھائیوں اور عزیزوں, اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق دے, آپ کو بھی توفیق دے. یہ کام کیا کریں, یہ کام کیا کریں. اور مال خرچ کرنے سے ایک ڈر پیدا ہوتا ہے کہ فقیری آ جائے گی, تنگی آ جائے گی. فقیری تنگی تو جو لکھ دی گئی ہے وہ تو آنی ہے یار. زندگی اسی چیز کا نام ہے, کبھی آپ اوپر جائیں گے, کبھی نیچے آئیں گے. اور میں یہ اپنا ایک تجربہ آپ سے شیئر کر رہا ہوں, یا میری ایک اپنی جو ذاتی, پتہ نہیں غلط ہے یا ٹھیک ہے, کہ جو ذاتی میری اس کے اوپر جو رائے ہے, جو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ اگر ہمیشہ ہی مالدار رہیں گے نا, ہمیشہ ہی مالدار رہیں گے, تو کتنی نیک کیوں نہ ہو, وہ مالداری آپ کا دماغ خراب کر دے گی. چاہے آپ نمازی ہیں, تہجد گزار ہیں, قرآن پڑھنے والے ہیں, اور بڑی عبادت کرنے والے ہیں, صدقے بھی کرتے ہوں گے, لیکن تنگی اگر نہ آئے اور ہمیشہ خوشحالی رہے, تو ممکن ہے کہ آپ اپنے آپ کو کچھ زیادہ ہی اوور سمجھنے لگ جاؤ, اور زیادہ ہی بڑے سمجھنے لگ جاؤ. اللہ جس کو اللہ بچا لے, اللہ جس پر اللہ کا خاص کرم ہو جائے. ممکن ہے کہ آپ اڑتے جائیں اڑتے ایک ایسی جگہ پر پہنچ جائیں آپ کہ جہاں آپ کو نیچے کوئی نظر ہی نہ آئے, اور تکبر میں, غرور میں, گھمنڈ میں مبتلا ہو جائیں. اس لیے یہ جو پھینٹی کبھی لگتی ہے نا کہ ایک مالدار کو, وہ مالدار ایماندار ہے, دیندار ہے, مومن ہے, مسلمان ہے, اس کو ذرا پھینٹی لگ جائے نا کبھی کبھار, تو دماغ درست رہتا ہے, عقل ٹھکانے رہتی ہے.
आजिज़ी रहती है। टूटना जो है ना, ये टूटना और टूट के बिखरना, अल्लाह की कसम, ये इंसान के अंदर झुकाव पैदा कर देता है, घुमंड को ख़त्म कर देता है, तकब्बुर और गुरूर को ख़त्म कर देता है। इसलिए टूटना, टूट के बिखरना और कमज़ोर होना और तंगदस्ती का आना, इसे अपने लिए कभी भी अल्लाह का अज़ाब ना समझो, बल्कि इसे अल्लाह की रहमत समझो कि रब ने तुझे भटकने से बचा लिया है। तो ये चीज़ें इंसान को अल्हम्दुलिल्लाह सिखाती हैं, समझाती हैं, पढ़ाती हैं, तरबियत होती है अल्हम्दुलिल्लाह। तो माल खर्च करते हुए ये तंगी का डर और फ़कीरी का डर ये दिल से निकाल दो। ये वैसे भी आ सकती है तंगी, फ़कीरी, अल्लाह चाहे तो किसी भी लम्हे तुम्हें बादशाहत से उठाकर फ़कीरी के जनाब माहौल में लाकर गिरा दे, तुम्हें फ़कीर कर दे तुम्हें। मेरा रब मुझ पर, आप पर, हम सब पर अपना करम करे, अपना ख़ास फजल करे। मौला तो अपनी रहमत के साथ हमें जोड़ ले, और जो भी तंगियाँ, मुसीबतें, परेशानियाँ हैं मौला तो अपनी रहमत के साथ दूर कर दे। ईमान, दीन और इस्लाम वाली ज़िंदगी मरते दम तक हमें नसीब फरमा, और जब मरे तो इस हाल में कि तुम हमसे राज़ी हो, और उठें तो इस हाल में कि तुम हमसे राज़ी हो, और हमें यह तौफीक दे कि हम तेरी राह में तेरी रज़ा के लिए ख़र्च करें। अल्लाह अकबर कबीरा। अल्लाह की राह में ख़र्च करने के लिए अपने माल को तकसीम कर लें। 1000 रियाल आप कमाते हैं, उसमें से कुछ निकाल लें कि मैंने इतना जो है ना, मैंने अल्लाह की राह में देना, ये इतना मैंने अल्लाह की राह के लिए निकाल दिया, बस ये मैं दूंगा। अब उसको किसी भी शक्ल में दे दें, किसी को खाना खिलाने की शक्ल में दे दें, किसी को कपड़ा पहनाने की शक्ल में दे दें, समझ गए, किसी की भूख मिटाने के लिए, कोई हाजत पूरी करने के लिए। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, क़यामत के दिन अल्लाह अपने बंदों से पूछेगा, ऐ मेरे बंदे, मैं भूखा था, तुमने खाना नहीं खिलाया, मैं प्यासा था, तुमने पानी नहीं पिलाया, या अल्लाह तू भूखा प्यासा कैसे हो सकता है? उसका मफहूम ये है कि मेरा बंदा भूखा और प्यासा था, तूने जाकर उसको खिलाया और पिलाया क्यों नहीं? ये सवाल होंगे फिर। अगर तो आपने दुनिया में ये लोगों को खिलाया और पिलाया है तो इंशाअल्लाह कल क़यामत के दिन अल्लाह की बारगाह में सुरखरू होगे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिसने दुनिया में किसी को पिलाया खिलाया, क़यामत के दिन अल्लाह उसको खिला, उससे बेहतर अल्लाह उसको खिलाए और पिलाएगा। जिसने दुनिया में किसी को कपड़ा पहनाया, अल्लाह क़यामत के दिन उसको जन्नत की पोशाकें पहनाएगा। तो ये सोच कर अल्लाह की राह में खर्च करें। आप किसी गरीब की, उसकी मुसीबत में उसके काम आएँ, उसकी ज़रूरत को पूरा करें, आपकी ज़रूरतें अल्लाह पूरी कर देगा, वो निकालेगा, रास्ते बनाएगा, वो रास्ते बनाएगा, वो तुम्हारे लिए रास्ते बनाएगा। वो रास्ते बनाने वाला जो मूसा अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के लिए समंदर को फाड़ के रास्ते बना देता है, वो अल्लाह तेरे और मेरे लिए, अल्हम्दुलिल्लाह तेरा और मेरा भी तो वही रब है ना जो मूसा का रब था अलैहिस्सलाम। मौला हम गुनाहगार बहुत हैं, खताकार बहुत हैं, लेकिन हैं तो तेरे दर के अलावा कोई दर नहीं। मौला हम क्या, कहाँ मूसा अलैहिस्सलाम कलीमुल्लाह, तेरा नबी, तेरा रसूल, कोई औकात नहीं हमारी, लेकिन है तो तेरे ना, बंदे तो तेरे हैं। वो एक चींटी ने, जिसके बारे में वाक़या आपने सुना है, सुलेमान अलैहिस्सलाम, क्या बताते हैं कि वो चींटी जो है अपनी कमर ज़मीन पे लगा के अपने नन्हे नन्हे कदम जो है, पाँव जो है, हाथ जो है, वो आसमान की तरफ उठाए हुए थी। चींटी जो आपके कदमों के तले आके मसल दी जाती है,
مسلی جاتی ہے، وہ چونٹی، چھوٹی سی چونٹی، تو وہ چونٹی جو ہے وہ اپنے ہاتھوں کو اللہ کی بارگاہ میں اٹھا کر کیا کرے، انا خلق من خلقک، اللہ میں بھی ایک مخلوق ہوں تیری مخلوق میں سے، ہیں وہ چونٹی چھوٹی سی جس کی آواز تم نہیں سن سکتے، لیکن رب کائنات نے سبحان اللہ وہ آواز سلیمان علیہ السلام کو سنائی. سنا ہے نا آپ نے واقعہ؟ قرآن میں اللہ نے تذکرہ کیا کہ سلیمان علیہ السلام نے اس نمل کی بات کو سنا، فتبسم ضاحکا من قولہا، اس کی بات کو سن کے سلیمان علیہ السلام ہنسے. یعنی اللہ نے اس چونٹی کی آواز سلیمان علیہ السلام کو سنائی، سبحان اللہ. لیکن ہم آپ کے ارد گرد ہزاروں چونٹیاں پھر رہی ہوں، کان بالکل چونٹی کے قریب کر لو، تمہیں نہ اس کے چلنے کی آواز محسوس ہوگی نہ اس کے بولنے کی آواز محسوس ہوگی. یہ رب نے بتایا کہ وہ دیکھو، وہ اللہ ان کی سن بھی رہا ہے، جان بھی رہا ہے، اور چاہے تو تمہیں بھی سنا سکتا ہے جیسے سلیمان علیہ السلام کو سنا دے. تو جب اس نے چونٹی نے اپنے ننھے ننھے ہاتھ اللہ کی بارگاہ میں، انا خلق من خلقک، اے اللہ میں تیری مخلوق میں سے ایک مخلوق ہوں، اللہ نے اس کی سنی، جو اس نے مانگا اللہ نے وہ دیا. تو اللہ کے بندو، آپ اشرف المخلوقات ہو، آپ کی تو آواز ماشاءاللہ دور دور تک سنائی دیتی ہے، تو وہ ہماری بھی سنے گا. لہذا ہم اللہ کی بارگاہ میں یہی دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہم بھی تیرے بندے ہیں، تیری مخلوق میں سے ہم بھی تیری مخلوق ہیں، اور تیری بارگاہ میں سوال کرتے ہیں اللہ ہمیں دنیا و آخرت کی بہتریاں عطا فرما دے، اللہ ہمیں دنیا و آخرت کی ذلتوں اور رسوائیوں سے اور اپنے عذاب سے نجات دے دے. دنیا میں بھی ہمیں خوشیاں عطا کر دے، آخرت میں بھی ہمیں خوشیاں عطا کر دے. اللہ ہم سب تیری رحمت کے محتاج ہیں، اور سب سے بڑھ کر رحمت کرنے والا، رحم کرنے والا وہ کائنات میں صرف تو ہے، اور اسی رحمت کی ہمیں امید ہے. لہذا اس کی امیدیں اس سے لگاتے ہوئے بھائیوں اس کی راہ میں خرچ کریں، غریب و مسکینوں کے کام آئیں، اس کی رضا کو پانے کی کوشش کریں، اور پھر دعائیں کریں. اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں سے نواز دے گا. اللہ مجھے آپ کو ہم سب کو سمجھنے کی، عمل کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک واتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.